اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ قرآن شریف کی 28ویں پارہ میں سورہ منافقون کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 1 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، جب تیرے پاس منافق آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ یقیناً تو اس کا رسول ہے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق بالکل جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے تو اللہ کی راہ سے رک گئے، بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کھا کے، جھوٹ بول بول کے اپنی جان بچانے کے لیے ان لوگوں نے ڈھال بنایا ہے۔ شریعت کے خلاف کچھ کام کرتے ہیں، پکڑا جاتے ہیں تو قسمیں کھا جاتے ہیں، قسم کھا کے اپنی جان بچاتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 7 میں 8 میں فرمایا ہے، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا۔ یہی وہ ہے جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں انہیں کچھ نہ دو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر چلے جائیں۔ آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ ہی کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو ہر عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو، عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق بے علم ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جھٹلایا، حالانکہ وہ سچے تھے، اور منافقوں کی باتوں کو سچ مان لیا حالانکہ وہ لوگ جھوٹے تھے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ دو مسلمان بات چیت میں جنگ سے واپس آ رہے تھے تو کچھ بحث ہو گئی، تو یہ منافق کا ہیٹ جو ہے نا ایک مسلمان کی طرف ہو گیا، ایک کو چھوڑ دیا، لڑنے کا موڈ بنا دیا، پورا بہت خطرناک لڑائی۔ وہ تیر لے کے آ رہا ہے، وہ تلوار لے کے آ رہا ہے، اس کے پورے خاندان آ رہے ہیں، اس کے بھی سب خاندان آ رہا ہے، ایسا لڑائی۔ اس نے بھڑکایا عبداللہ بن ابی منافق، تو کیا کہا دیا وہاں پہ کہ یہ سب منگ کھانے والے کہاں کہاں سے آ گئے ہیں، یہاں نبی کے پاس آ کے رہتے ہیں، دیکھو تمہیں کھلا کھلا کے پانی، آج تمہیں سے لڑائی کر رہا ہے۔ اب چلو مدینہ، عزت والے ہم لوگ ہیں، سب ذلیلوں کو بھگا دیں گے وہاں سے۔ کہاں کی جا کے مانگ کے کھاتی، کیسے کیسے کے الفاظ استعمال کیا۔ ایک صحابی تھی اسی جگہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ، وہ نوجوان بچے تھے، نوجوان 20-25 سال کے۔ انہوں نے سن لیا تو جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، یہ عبداللہ بن ابی نے ایسے سے کہہ رہا ہے کہ منگ کھانے والے کو یہاں سے بھگاؤ، کہاں سے آ کے منگ کھاتے ہیں، ہمیں کھلاتے ہیں، ہمیں سے لڑائی کرتے ہیں، جو کچھ صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتے ہو نبی کے پاس بیت المال میں جمع کرتے ہو، یہ لوگ کھا کھا کے پلے اور ہم ہی سے لڑائی کرتے ہیں۔ مدینہ جاؤ، یہاں سے سارے ذلیل کمینہ لوگ، منگ کھانے والے، غریب فقیر، یہ سب یہاں سے بھگا دیں گے۔ ایسے ایسے الفاظ استعمال کیا۔ ہم مدینہ کے باشندہ ہیں، یہ کہاں سے آ کے سب بس گئے ہیں، نکال دیں گے، بھگا دیں گے۔ یہ صحابی سن لیے اور آگے کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ یہ عبداللہ بن ابی سے کہہ رہا ہے، مسلمانوں کی توہین کر رہا ہے، کیسے کیسے الفاظ استعمال کر دیا نبی کے لیے، ذلیل کمینہ، ایسے ایسے لفظ جمع کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اس کو، آگے پوچھا تو کہا کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں ایسی بات کر سکتا ہوں آپ کے شان میں؟ آپ کی شان میں گستاخی کرنا تو کفر ہے۔
میں ایسے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں اتنا دن سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں، آپ کے ساتھ حج کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہوں جو کہ کفری الفاظ ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے. یہ لڑکا کچھ تھوڑا ہم سے لڑائی ہوئی ہے، دشمنی ماں کی بنا کے کہہ دیا. ایسی چکنی چپڑی باتیں کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہاں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کچھ نہیں کہا. اب بچے سے کہہ دیا، صحابی ہیں، بچے جھوٹ نہ بولا کر لڑائی جھگڑا بڑھتی ہے. یہ کیوں ہوا؟ جو سچا ہے اس کو نبی سمجھا رہے ہیں کہ جھوٹ مت بولا کر. اب جو ایک نمبر کا فراڈ ہے، جھوٹا ہے، وہ کمینہ و خبیث، اس کو کہہ دیا کہ ہاں آپ نے نہیں کہا. یہ کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں تھے، رہتے تب تو کہنا ہی نہیں تھے، اس لیے ایسا ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، یہی والا جو میں پڑھ کے آپ کو سنایا، اذا جاءک المنافقون هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. پورے ڈیٹیلز نازل کر دیا اللہ نے کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا تھا، یہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی عادت کیسی ہے آپ کے ساتھ، ان کا رویہ کیسا ہے آپ کے ساتھ، پورا اندر سے کھول کے بیان کر دیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو بلائے اور کہا کہ اللہ نے تیری تصدیق کی ہے، تو سچا ہے، وہ لوگ جھوٹ بول رہے تھے. آیت نازل ہوئی. تو یہ قرآن شریف کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں. حدیث شریف سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، بعد میں ممبر پر بیٹھ گئے. یہ ممبر ہے نا بیٹھنے کا، اس میں بیٹھ گئے اور فرمایا نماز میں جب کھڑے ہوتے ہو سیدھے ہی صفیں کر کے کھڑا ہوا کرو، رکوع بھی اچھے ڈھنگ سے کیا کرو. یقیناً میں تمہیں پیچھے بھی ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں. بخاری شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 119 حدیث نمبر 401. مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 71 حدیث نمبر 379. مشکاۃ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215 حدیث نمبر 1013. اس حدیث میں جو بیان کیا کہ میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سب نماز میں ہوا کرتا تھا، صرف نماز میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نورانی تھا، خوبصورت مزین چمکدار. جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو چہرے کی روشنی دیوار میں پڑتی تھی، اب دیوار بن جاتا تھا آئینہ. پیچھے لوگ کیسے کھڑے ہیں سب دکھتا تھا، پیچھے لوگ صفیں ملا کے کھڑے ہیں یا دور دور کھڑے ہیں وہ سب دکھتا تھا آئینے میں. جب باہر نماز سے باہر جاتے تھے ویسا نہیں دکھتا تھا، آگے پیچھے سب صرف نماز میں دکھتا تھا. یہ ایک نبی کے چہرے کی خوبصورتی روشنی کا کمال ہے، اللہ نے اسے بنایا تھا چہرہ. حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، پردے میں رہتے تھے، ایسے نہیں کہ جا کے بیٹھ گئے ہاں بولو، ایسا نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں اندر ہے، باہر صحابہ کھڑے ہو کے مسئلہ پوچھتے تھے، باہر کھڑے ہو کے مسئلہ مسائل پوچھتے تھے اور قرآن کی آیت پوچھتے تھے. وہی والا ویسے ہی ہے. یہ فرما رہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ آپ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی کیفیت نہیں بیان کرتی، یعنی کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری والی کیفیت مجھے بیان کر کے سنائے. انہوں نے کہا اچھا سنو بات کہتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے تشت میں پانی رکھ دو. یہ پانی نہانے کا ڈرام ہوتا ہے، ڈبرا بڑا، اس میں پانی رکھو، میں نہاؤں گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر کھڑا ہونا چاہا مگر آپ بے ہوش ہو گئے. بعد اس کے ہوش آیا تو پھر فرمایا کہ لوگ نماز پڑھ چکے. اسی طرح 3 مرتبہ فرمایا. پوچھ رہے ہیں کہ نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ہو گئی، جماعت سے نماز پڑھ لیے، پوچھ رہے ہیں. بخاری شریف جلد نمبر 1 پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 162 حدیث نمبر 642. یہ حدیث بہت بڑی ہے، اس میں شارٹ کٹ مختصر کر کے بتایا ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے ٹائم ہوا ہے، پانی رکھوائے، گرم نہائے، اس کے بعد بے ہوش ہو کے گر پڑے، بیماری کی کیفیت اتنی زیادہ تھی۔ اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ نماز ہو چکی، جماعت سے نماز مسجد نبوی میں لوگ پڑھ چکے، ظہر کی نماز ہو گئی، پوچھ رہے ہیں۔ عالم الغیب پوچھتا بھی ہے، جو عالم الغیب ہو تو کسی سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ بتا وہ بتا، اس کو تو سب پتہ ہونا چاہیے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو علم غیب ہوتا ہے تو بار بار نہیں پوچھتے، ہاں اللہ نے جو کچھ بتایا ہے وہ سب جانتے ہیں مکمل طریقے سے۔ ایک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ظہر کی نماز پڑھائے 3 رکعت، کتنا پڑھائے؟ 3 رکعت، سلام کیے، دعا کیے، چھوٹا سا مختصر، وہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ اللہم انت السلام و منک السلام، پڑھے اٹھ کے چل دیے۔ تو صحابہ کرام کون بولے انہیں، وہ 2 رکعت 1 رکعت چھوٹ گئی، ایسا ہنگامہ نہیں کرتے تھے، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی بکواس کرنے کی۔ جتنا جمال ہے، جتنا نبی کے چہرے میں خوبصورتی ہے، اتنا جلال بھی ہے، ہمت نہیں ہوتی تھی کسی کی کہ آپ 3 ہی رکعت پڑھا دیے ہیں، چھوٹ گیا 1 رکعت، ایسا بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو دیہات کھیڑ کے آدمی آتے تھے نا صحابہ، ان کو بولتے تھے تو پوچھ یار، تو پوچھ کہ یا رسول اللہ ظہر کی نماز 1 رکعت کم ہو گیا ہے یا آپ بھول کیسے پڑھا دیے، آپ تو جا کے پوچھ۔ تو دیہات کے کھیڑے کے صحابی کو بولتے تھے جا کے تو پوچھ یا رسول اللہ ظہر کی رکعت کچھ کم ہو گئی ہے یا آپ بھول کیسے پڑھا دیے ہیں۔ تو صحابی کھیڑا والا جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ ظہر کی نماز میں کچھ کمی ہو گئی کیا، 1 رکعت گھٹ اٹھ گیا ہے کیا؟ حکم نازل ہوتے رہتا تھا، تو ہو سکتا ہے تبدیلی آئی ہو۔ تو کہا نہیں، یہ تو 4 ہے، ظہر کی فرض نماز 4 ہی پڑھنا ہے، تو آپ 3 پڑھائے ہیں یا 3 پڑھایا؟ تو ہاں تو چلو صفحے سیدھے کرو، نماز پڑھایا ہے۔ جو عالم الغیب ہوگا وہ بھولے گا؟ پاگل ہے کیا؟ عقل ہے نہیں ہے؟ عالم الغیب ہوگا، سب کچھ جانتا ہو تو بھول کیسے جائے گا؟ اللہ کی صفت سنو، اللہ عالم الغیب ہے، الذی لا ینسا، اللہ کبھی بھولتا نہیں، ولا یضل، کبھی بھٹکتا نہیں۔ کیوں؟ عالم الغیب ہے، وہ بھولے گا بھی نہیں، بھٹکے گا بھی نہیں، پرپات بھی نہیں، مسٹیک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب کچھ اسے پتہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کو 3 پڑھا دیے، اب سلام پھیر کے چل دیے۔ کیسے عالم الغیب ہے بھائی جو بھول گئے؟ عالم الغیب بھولا نہیں کرتا۔ تو نبی کو عالم الغیب کہنا شریعت نہیں ہے، جہالت ہے۔ ہم اپنی محبت کا جوش مارا کہ کیا کہ بک ڈالی، شریعت کے دائرے میں نہیں رہے، باہر نکل گئے، حدود کو ہم نے کراس کر دیا ہے۔ تو نبی کو عالم الغیب کہنا شریعت نہیں ہے، جہالت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی جہالت سے حفاظت فرمائے، آمین۔